إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا بلاغ للناس وليعلموا أنما هو إله واحد وأنما ولينذروا به وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی تفسیر کا اختتام ہے۔ مولانا اختیار صاحب نے قرآن پاک کا یہاں درس دیا ہے 10 برس مسلسل، اور آج قرآن پاک کی آخری 2 صورتوں کے لیے انہوں نے حکم فرمایا کہ ان 2 صورتوں سے متعلق کچھ بات عرض کی جائے۔ قرآن پاک کی 2 صورتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ قرآن پاک کی سب سے آخری صورتیں ہیں موجودہ ترتیب کے لحاظ سے۔ یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھے نازل فرمائی تھیں، اور ان صورتوں کے اتارنے کی جو وجہ پیش آئی تھی، جو ان آیات کا شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کافی بیمار پڑ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ ایک کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا لیکن آپ سمجھتے تھے کہ میں نے کر لیا ہے، یعنی حافظے پہ بھی اثر پڑ گیا تھا۔ تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے سرانے 2 شخص کھڑے ہوئے ہیں، 2 فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے کہا مسحور، ان پہ جادو ہوا ہے۔ تو پہلے والے نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ کہ لبید بن اعصم نے، یہ ایک منافق ہے، یہودیوں کا حلیف ہے، منافق ہے، آپ علیہ السلام کے آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا اور بڑا فرما بردار بنتا تھا، لیکن حقیقت میں اندر میں کفر رکھتا تھا۔ تو کہا لبید بن اعصم کا وہ جادو ہے کہاں؟ کا فلاں کنویں میں ہے۔
ایک چٹان ہے اس کے نیچے دفن ہے۔ کہ کس میں جادو کیا ہے؟ کہ ان کی کنگھی لے کر، ان کے بال لے کر اس میں اس نے گرہیں لگائی ہیں اور اس میں اس نے جادو کیا ہے، اس میں سوئیاں چبوئی ہیں، اس طرح سے اس نے جادو کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اٹھے اور آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ اس نام کے کنویں کی طرف جاؤ اور اس کے اندر اتر جاؤ، اور چٹان ہوگی، اس کے نیچے بال ہوں گے، کنگھی ہوگی، وہ اٹھا کر لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہاں گئے اور واقعی وہاں کنویں کے اندر اترے تو اس کا پانی جو تھا وہ ایسے لال ہو گیا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے۔ چٹان اٹھائی تو واقعی نیچے کنگھی تھی، اس میں بال تھے، اس میں گرہیں تھیں اور اس میں سوئیاں تھیں۔ تو حضرت علی ان بالوں کو، کنگھی کو لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جوں آپ علیہ السلام ان بالوں کی گرہوں کو کھولتے چلے گئے، ویسے ویسے آپ علیہ السلام کی طبیعت میں نشاط آتا چلا گیا، بشاشت آتی چلی گئی، آپ کی طبیعت اچھی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب ساری گرہیں کھل گئیں تو حدیث میں آتا ہے کہ کأنما نشط من عقال، گویا کہ آپ علیہ السلام کسی رسی میں بندھے ہوئے تھے۔ ان گرہوں کے کھولنے سے آپ علیہ السلام ایسے آزاد ہو گئے جیسے رسی کھل گئی ہو۔ لبید بن عاصم نے ان بالوں میں 11 گرہیں لگائی تھیں۔ تو ان دو صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 11 آیات کو اتارا ہے، اور آپ ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھولتے، ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھولتے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر سے جادو کا وہ اثر ختم کیا۔ اس موقع پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں، اور یہ 2 صورتیں بڑی عظیم الشان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنی عظیم الشان صورتیں مجھ پر نازل نہیں ہوئی، اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ اتنی عظیم الشان صورتیں نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں عجیب تاثیر رکھی ہے، عجیب تاثیر رکھی ہے۔ کسی کو نظر لگ گئی ہو، اس پر اگر یہ صورتیں پڑھ کر دم کر دی جائیں اس کی نظر اتر جاتی ہے۔ کسی پہ جادو ہو گیا ہو، اس پر اگر یہ صورتیں پڑھ کر دم کر دی جائیں تو چاہے کتنا بڑا خبیث جادو کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان 2 صورتوں کی برکت سے وہ خبیث جادو، وہ کالا جادو، وہ سفلی جادو بھی توڑ دیتے ہیں۔ جنات کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے انسان، اور جادو اور نظر کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال رکھا ہے کہ ان صورتوں کی برکت سے جب دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مبارک سنت ہے ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو پڑھنا۔ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، کوئی کہتا ہے میری بچیوں پہ بندش ہے، رشتے نہیں ہو رہے، کوئی کہہ رہا میرے کاروبار پہ بندش ہے، کاروبار نہیں چل رہا، آس پاس کی ساری دکانوں پہ گاہک جاتے ہیں، میرے پاس آتا ہی نہیں کوئی۔ اور پھر ان پریشانیوں کے حل کے لیے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے تعویذ لکھواتے ہیں، ان سے دھاگے پڑھواتے ہیں، اور ان سے عملیات لیتے ہیں، عملیات سیکھتے ہیں یا ان سے پڑھائی کرواتے ہیں۔ ایک لمبا چوڑا نظام ہے، اور پھر اس میں ہزاروں روپے لگاتے بھی ہیں، بعض تو لاکھوں روپے لگاتے ہیں۔ ہمارے اپنے جاننے والے کئی ایسے عاملوں کے پاس گئے جو ماشاءاللہ متشرع تھے اور نمازی تھے، لیکن لاکھوں روپے انہوں نے ان سے لیے، لاکھوں روپے، اور فائدہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن قرآن پاک کو پڑھنا اور خصوصاً ان 2 صورتوں کو پڑھنا یہ تو یقینی علاج ہے۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے بڑے سے بڑے اثر کو توڑنے کے لیے ان 2 صورتوں کا 200 دفعہ پڑھ لینا کافی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ،
جنہوں نے جامعہ اشرفیہ لاہور کی بنیاد رکھی، جو وہاں کے بانی ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کا ملفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخر میں رکھا ہے۔ یہ دو صورتیں بیچ میں بھی ہو سکتی تھیں، آخر میں لیلاف ہوتی، انا تینا ہوتی، تبت ہوتی، قل یا الکافرون ہوتی۔ انہی کو قرآن پاک کے آخر میں رکھنے میں کیا سمجھانا مقصود ہے؟ کون سا اشارہ مقصود ہے؟ ان دو صورتوں کو آخر ہی میں کیوں لائے، بیچ میں کیوں نہیں لائے، آخر ہی میں کیوں رکھا؟ تو فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اخیر زمانے کے لوگوں کو ان دو صورتوں کی بہت ضرورت پڑے گی، لہذا اخیر زمانے کے لوگوں کو ان دو صورتوں کو تو پلے باندھ لینا چاہیے، پلے باندھ لینا چاہیے، اس کی بہت تلاوت کرنی چاہیے۔ جو سمجھتا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، وہ تسبیح پکڑ لے، پڑھتا ہی جائے، پڑھتا ہی جائے، پڑھتا ہی جائے۔ ذکر بھی تو کرتے رہتے ہیں، ویسے بھی تو کچھ پڑھتے رہتے ہیں، یہ دو صورتیں پڑھتے رہیں۔ کوئی نظر، کوئی سحر، کوئی غلط اثر اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا اگر ہم ان دو صورتوں کی قدردانی کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کی برکت سے ختم کر دیا، اور کسی موقع پر جب اس خواب کا آپ نے اظہار فرمایا تو آپ کے جان نثار صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جادو لبید نے کیا ہے، پھر بھی آپ نے ہمیں بتایا نہیں، آپ اشارہ کریں، ہمیں اس خبیث کی گردن اڑا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو اللہ نے صحت دے دی، اب میں کسی کی گردن کٹوا کے کیا کروں؟ اور آپ علیہ السلام نے معاف بھی فرما دیا، ان کے نام کو ظاہر بھی نہیں فرمایا، اور ساری زندگی وہ کم بخت ہمارے نبی کی مجلس میں آتا رہا اور آگے پیچھے ہوتا رہا، اپنے آپ کو بڑا وفادار اور بڑا پیروکار ثابت کرتا رہا، لیکن ہمارے نبی نے کبھی چہرے کے تأثرات سے بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ تم پیچھے پیچھے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کبھی چہرے کے تأثرات سے بھی اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، من تقم لنفسہ، آپ علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، بھری پڑی ہیں کتابیں، ایک حدیث ان ساری تکالیف کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اللہ کے لیے اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ستایا گیا۔ آپ سے پہلے تو بڑی دنیا گزری ہے، ہزاروں برس دنیا کی عمر آپ سے پہلے بھی رہی ہے، اور 1,24,000 انبیاء آئے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو میرے ساتھ ہوا۔ لیکن ان ساری تکالیف کے باوجود ہمارے نبی نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے کر ہم اپنوں سے ہی تعلق توڑ دیتے ہیں، اپنوں سے ہی تعلق بگاڑ لیتے ہیں، اپنوں سے ہی لینا دینا بند کر دیتے ہیں، اپنوں سے ہی عید ملنا بند کر دیتے ہیں، ان کی شادیوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے مجھے فلاں موقع پہ یوں کہا تھا، اس نے فلاں موقع پہ ادھر اس طرح کیا تھا میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الفلق میں فرماتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، اے میرے نبی کہیے، اے میرے نبی کہیے، قل کا معنی کہیے کیا، اعوذ برب الفلق، میں پناہ پکڑتا ہوں، میں حفاظت پکڑتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب سے، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کہتے ہیں پھٹنے کو، جو کہ صبح کو بھی اندھیرا پھٹتا ہے،
اور اس میں سے اجالا نکلتا ہے، اس لیے اس کو فلک کہتے ہیں۔ برب الفلق، میں پناہ پکڑتا ہوں، حفاظت پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، کس سے؟ من شر ما خلق، ساری دنیا کی ساری مخلوق کے شر سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ جا رہا ہو، ماں کے ساتھ جا رہا ہو، اچانک کوئی کتا، بڑا سارا کتا، خوفناک قسم کا کتا گلی میں ایک دم بھاگتا ہوا گزر جائے تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ ایک دم باپ کی ٹانگوں سے چپک جاتا ہے، ایک دم ماں کے بھوکے سے لپٹ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پناہ پکڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو سکھا رہے ہیں، ہمارے نبی کے توسط سے مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اے میرے نبی کہیے میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی میں اللہ کے پہلو میں جا کے اپنی جان کو بچاتا ہوں اور چھپاتا ہوں کہ اصل حفاظت تو اللہ کی ہے۔ اللہ جسے بچائے اسے کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ اللہ جسے نہ بچائے تو وہ تو بچ ہی نہیں سکتا۔ یوسف علیہ السلام جب بند کمرے میں زلیخا نے ان کو پھنسانے کی کوشش کی، اور جتنے عورت کے پاس داؤ پیچ ہوتے ہیں کسی مرد کو پھنسانے کے، وہ سارے داؤ پیچ اس نے استعمال کر لیے۔ وراودته التي هو في بيتها وقالت هيت لك، تنہائی بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، کتنی حسین ہوگی۔ اس نے اپنی طرف بلایا، اللہ اکبر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، مجھے اس مصیبت سے بچا۔ اللہ پاک کی پناہ پکڑنا یہ سب سے مضبوط پناہ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کی حفاظت میں رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 10 دفعہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ 10 دفعہ صبح کہہ دے، 10 دفعہ شام کہہ دے، سارا دن شیطان کے وسوسوں سے بچا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو سکھا رہے ہیں، اے میرے نبی آپ کہیں کہ میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی ساری مخلوق کے شر سے۔ ساری مخلوق میں ساری مخلوق آ گئی، لیکن کچھ چیزوں کا خصوصاً اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے۔ اندھیرے کے شر سے پناہ اس لیے مانگی گئی خصوصاً اس لیے کہ عمومی طور پر انسان نقصان اندھیرے میں اٹھاتا ہے، ڈاکو بھی ڈاکہ اندھیرے میں ڈالتے ہیں، چور بھی چوری اندھیرے میں کرتے ہیں، سانپ بھی اندھیرے میں ڈستا ہے، بچھو بھی اندھیرے میں ڈستا ہے، اور یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، ان کی جادو کا اثر بھی رات کو زیادہ ہوتا ہے۔ جتنے جادوگر ہوتے ہیں ان کے جادو کا اثر بھی رات کو زیادہ ہوتا ہے، دن کو کم ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی کو سکھایا گیا کہ رات کے اندھیرے کے شر سے بھی پناہ مانگو، اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان لوگوں کے شر سے جو گرہوں پہ پھونک مار مار کے جادو کرتے ہیں۔ منتر پڑھا اور گرہ لگا دیا، پھر منتر پڑھا اور گرہ لگا دیا، منتر پڑھا اور گرہ لگا دیا، اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرہوں میں پھونکے مار کر جادو کیا گیا تھا، اس لیے اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئی، اور ان صورتوں میں یہ سکھایا گیا کہ اللہ پاک کی پناہ پکڑو گرہوں میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پہ اتر آئے۔ یہود
اور منافقین، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کو حسد تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو سارے منافقین کا سردار تھا، ہمارے نبی کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے اس کو مدینے کا سردار بننا تھا، سارے مدینے کا سب سے بڑا سردار، سرداروں کا سردار اس نے بننا تھا۔ قبائل تو بہت سارے رہتے تھے، ان سب کا سردار اس نے بننا تھا، ان سب کا گدی نشین اس نے بننا تھا۔ جب ہمارے نبی آ گئے تو سارے ہی ہمارے نبی کی طرف چلے گئے، یہ تنے تنہا رہ گیا۔ تو اب حسد کے مارے وہ ہمارے نبی کے خلاف اسکیمیں کرنے لگا، سازشیں کرنے لگا۔ اور یہود بھی جو ہمارے نبی کے دشمن رہے شروع سے لے کے اب تک اور ہمیشہ تک، جو دشمن رہے اور رہ رہے ہیں اور رہیں گے، وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے کئی سو سال پہلے بنی اسرائیل یہود کا ایک قافلہ مدینے سے گزر رہا تھا، تو ان کے ساتھ ان کے کچھ پادری تھے، ان کے کچھ عالم تھے، تو ان کے پاس کتاب کا بڑا علم تھا۔ جب مدینے کے پاس سے گزرنے لگے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اپنی قوم سے کہنے لگے، ہم نے جو اب تک کتابوں میں آخری نبی کے علاقے کی نشانیاں پڑھی ہیں، وہ ساری نشانیاں اس علاقے پہ فٹ آ رہی ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ آخری نبی آئے گا۔ کہنے لگے جب آخری نبی یہیں آئے گا تو پھر ہم کہاں جائیں، ہم بھی یہیں پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی اسرائیل، وہ یہود، وہیں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ اور ڈیرا ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ بظاہر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے، تو یہ جو آخری نبی ہوگا یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لہٰذا ہم یہاں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے نبی کے ظاہر ہونے کا وقت ہوا تو پتہ چلا وہ تو بنو اسماعیل میں سے ہے، بنو اسرائیل میں سے نہیں، وہ تو بنو اسماعیل میں سے ہے۔ تو اس چیز سے ان کو آگ لگ گئی اور وہ ہمارے نبی کے حاسد بن گئے کہ اتنی بڑی نبوت تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہمارے پاس رہی، اب نبیوں میں جو سارے نبیوں کا سردار آیا وہ بھی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، وہ ان میں سے ہو گیا، ان میں سے کیوں ہوا؟ تو حسد کے مارے اب وہ دشمن بن گئے اور اب تک ان کی دشمنی چل رہی ہے۔ تو ہمارے نبی کو اس صورت میں یہ بھی سکھایا گیا کہ اللہ کی پناہ پکڑیں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حسد بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ حسد کی بیماری تو اتنی عام ہے، دینداروں میں بھی ہے، علماء میں بھی ہے، دینداروں میں بھی ہے، دین کا کام کرنے والوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ جیلس ہونا، کسی کے پاس نعمت دے کے جلنا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد ہوا، سب سے پہلا گناہ حسد ہوا۔ وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو آدم علیہ السلام کا اتنا اعزاز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا ان کے سامنے سلامی پیش کرو، سلامی پیش کرو۔ سجدے سے مراد سلامی پیش کرنے والا سجدہ، وہ سجدہ نہیں جو عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، وہ تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، سلامی والا سجدہ کرو۔ چنانچہ جب فرشتے ہی سارے جھکا دیے گئے اور سارے فرشتے، تو ابلیس جس کا نام اس زمانے میں عزازیل تھا اور وہ معلم الملکوت کہلاتا تھا، سارے فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا، اس نے جو دیکھا کہ ارے یہ مٹی کا بنا ہوا، گندی مٹی کا بنا ہوا، بدبودار مٹی کا بنا ہوا، سارے فرشتے اس کے سامنے جھکائے جا رہے ہیں اور اس کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی جھک جاؤ۔ تو یہ کہنے لگا میں کیوں جھکوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ مجھے اس کے سامنے کیسے جھکا رہے ہیں؟
بس اس حسد کی وجہ سے وہ سجدے کا انکاری ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جب کوئی کسی کو کسی سے حسد ہو جائے اور پھر وہ اس حسد پہ عمل بھی کر لے تو وہ بھی اللہ کی نظروں میں ایسے ہی مردود ہو جاتا ہے جیسے شیطان مردود ہوا۔ اس لیے کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حسد کرنا اصل میں حسد اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن دیا ہے، کسی عورت کو اللہ نے بہت حسین بنایا ہے، اب اس کے ساتھ جو دوسری اس کی سہیلیاں ہیں وہ اتنی حسین نہیں ہیں، اب ان کو حسد ہوتا ہے کہ یہ اتنی گوری کیوں ہے، یہ اتنی خوبصورت کیوں ہے۔ کچھ لڑکے آپس میں پڑھتے ہیں، ایک ہی کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، ایک ذہین ہے باقی کمزور ہیں، اب ان کمزوروں کو حسد ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا اچھا کیوں پڑھ لیتا ہے، ہمیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو تو ساری کتاب یاد ہو جاتی ہے، اب حسد ہو جاتا ہے۔ چند دکانیں ہیں، ایک دکان پہ گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے اور دوسری دکانوں پہ گاہک بہت کم جا رہے ہیں، تو اب ان دکانداروں کو اس سے حسد ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے گاہک کیوں جاتے ہیں۔ چند علماء ہیں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک عالم کی عزت زیادہ ہوتی ہے، دوسرے علماء کی اتنی عزت نہیں ہوتی، ان علماء کو اس سے حسد ہو جاتا ہے کہ اس کو لوگ اتنا سلام کرتے ہیں ہمیں پوچھتے ہی نہیں، یہ حسد ہے۔ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے حسد سے بچو، حسد سے بچو، یہ تمہاری نیکیوں کو ایسے صاف کر دے گا جیسے اس طرح سر سے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جب کسی سر پہ اس طرح پھر جائے تو ایک بال رہتا ہے، کسی بال کا چھوٹا سا حصہ رہتا ہے، بالکل بھی نہیں رہتا، صاف بالکل ٹنڈ بن جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس کو کسی سے حسد ہو جائے تو اس کی نیکیاں بھی ایسے ہی تباہ اور برباد اور صاف ہو جاتی ہیں جیسے سر سے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کو حاسد کے حسد سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی۔ اور یہ جو نظر لگتی ہے یہ بھی عام طور سے حسد کی وجہ سے لگتی ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے انسان کو، نظر لگنا بھی حق ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان العین حق، نظر حق ہے، وان العین لتدخل الرجل القبر والابل القدر، اور نظر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے، یعنی اونٹ کو نظر لگ جاتی ہے پھر وہ ذبح کر کے کھانے کے علاوہ کسی کام کا نہیں رہتا، اتنی نظر میں تاثیر ہے۔ اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی توڑ رکھا ہے، جو آدمی ان صورتوں کی پابندی سے تلاوت کرے گا وہ نظر سے بھی بچ جائے گا، لگ بھی گئی تو ان صورتوں کی برکت سے اس کی نظر اتر جائے گی۔ دوسری سورت سورۃ الناس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اسی طرح کچھ اور باتیں سکھائیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے میرے نبی آپ کہیے میں پناہ پکڑتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے رب کی۔ ساری دنیا کے سارے انسانوں کا جو رب ہے نا اس کی پناہ پکڑتا ہوں۔ جو ساری دنیا کا رب ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، تو اس کی پناہ میں جو آ گیا اس کو بھلا کوئی آنچ آ سکتی؟ کتنا بڑا ہے وہ۔ آگے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہیے میں پناہ پکڑتا ہوں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے رب کی، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے بادشاہ کی، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے معبود کی۔ کتنا بڑا ہے وہ، اس کی پناہ کتنی بڑی ہوگی۔ بادشاہ کسی کو پناہ دے دے تو کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ آسیہ ملعونہ کو پناہ دی گئی تو سارے دیکھتے رہ گئے، راتوں رات نکل گئی۔ اللہ جس کو پناہ دے تو اس کو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟
اچھا کس سے پناہ لینی ہے؟ اللہ کی، جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے اور انسانوں کا معبود ہے، اس کی پناہ پکڑنی ہے۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو چھپ چھپ کے حملے کرتا ہے۔ اس سے مراد ابلیس اور شیطان ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سی بچیوں کو اس بات کی ٹینشن رہتی ہے کہ ہماری ساس ہماری شکایتیں لگاتی ہے ہمارے خاوند کو، لہذا اس کو شکایت لگائیں گی تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، یا مارے گا، پٹائی کرے گا، یا طلاق دے دے گا۔ بہت سے چھوٹوں کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہمارے بڑوں کو ہماری کوئی شکایت نہ لگا دے۔ تو اس صورت میں اس کا توڑ ہے، جب اللہ کی پناہ میں آپ آ گئے، اب کوئی چاہے کتنے ہی آپ کے کسی پیارے کے دل میں وسوسے ڈالے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ آپ اللہ پاک کی پناہ میں آ گئے۔ تو یہ دو صورتیں بڑی عظیم الشان ہیں، اس کو ہمیں بہت اہتمام سے خود بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ دونوں صورتیں ضرور یاد کرانی چاہیے، اور فجر پانچوں نمازوں کے بعد پابندی سے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر آیت الکرسی بھی ملا دیں تو پھر سونے پہ سہاگا، پھر تو کیا ہی کہنے۔ اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھے، ہر نماز کے بعد ان دو صورتوں کو اور ان کے ساتھ آیت الکرسی بھی ملا دے اور ان کے ساتھ سورہ اخلاص بھی ملا دے، اگر یہ ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھے تو یقین سے کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بندشیں بھی توڑ دیں گے، اس کی نظر کو بھی توڑ دیں گے، اس پر جو جادو ہو وہ بھی توڑ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اس کے کام بنائیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ فجر کے بعد یہ جو آخری کل ہے یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ۔ بہت سارے ساتھی بہت ساری شکایتیں لے کے آتے ہیں، بہت سارے مسائل لے کے آتے ہیں، تو ہم تو جس کو یہ بتاتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے وہ دعائیں دیتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میری بچی کو رات کو کچھ نظر آتا ہے، میری بچی ڈرتی ہے، اب اس کی ماں بھی ڈرنے لگ گئی ہے، عجیب عجیب شکلیں ظاہر ہوتی ہیں، ہم فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، اتنے پیسے لگا لیے، تو آپ کا کوئی جاننے والا عامل ہے، آپ ہمیں ان کا پتہ دے دیں۔ میں نے کہا بھائی پیسے لگیں گے بہت زیادہ، کہنے لگے پیسے لگا دیں گے، آپ ہمیں نام بتائیں۔ تو میں نے کہا پیسوں کے بغیر اگر کام ہو جائے تو یہ تو بہت اچھا۔ میں نے کہا ہر نماز کے بعد سارے گھر سے کہیں، آپ کی بیوی، آپ کی بچی، آپ سارا گھر، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے آپ ان صورتوں کو پابندی سے ہر نماز کے بعد پڑھیں، کسی جن اور کسی دیو کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے گھر کو نقصان پہنچا سکے، آپ کو اور آپ کی بیوی بچوں کو نقصان پہنچا سکے۔ اس نے اسی رات مجھے فون کیا، مجھے میسج کیا کہ اللہ کا شکر ہے عرصے کے بعد آج کی رات بڑی سکون کی گزری ہے، کوئی جن نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی شکلیں نہیں، کوئی صورتیں نہیں، کوئی ڈراؤنے خواب نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ نے صحت دے دی۔ اس لیے ان صورتوں کو ہمیں بہت زیادہ لازم پکڑنا چاہیے، اور پھر اللہ پاک ان 2 صورتوں میں ہمیں اللہ پاک کی ذات اقدس پر بھروسہ کرنا سکھایا گیا ہے۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ یہ کوئی منتر نہیں ہے، اللہ پاک پہ بھروسہ کرنے کی تعلیم ہے۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی، جب اللہ کی پناہ میں آ گیا تو مجھے کون کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے کہ رائے چھوٹا سا تھا اور تو ایک دفعہ ہمیں ایک ڈاکوؤں کے ٹولے نے پرچی بھیجی کہ آج رات ہم تم لوگوں کے مہمان ہیں، پیسے تیار کر کے رکھنا۔ اب وہ پرچی ملی تو اس وقت جو ذمہ دار تھے، جو مرکز کے ذمہ دار تھے، وہ تھے میاں جی عبداللہ صاحب میواتی، زمین بھی انہوں نے دی تھی مرکز کو۔ میاں جی عبداللہ صاحب لمبے قد کے، سامنے سے
تو میاں جی عبداللہ صاحب نے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد، ہم نے ان سے تفسیر پڑھی، ان سے فرمایا بھائی عبدالوہاب کو بلانا ذرا۔ بھائی صاحب اس وقت بالکل جوان تھے، ان کو بلایا، کہا بھائی یہ پرچی بھیجیے ڈاکوؤں نے، تم جاؤ ذرا لاہور جاؤ، وہاں پہ فلاں فلاں صاحب سے ملو، ہمارے تبلیغی ساتھی ہیں ان سے ملو، اور ان سے کچھ رقم لے کے آ جاؤ تاکہ وہ آئیں تو رقم ان کے حوالے کریں اور اپنی جان بخشی ہو، ورنہ وہ نقصان کریں گے۔ تو بھائی صاحب نے سنا اور چلے گئے۔ شام جب ہوئی، یہ صبح کی بات ہے، شام جب ہوئی تو مولانا ظاہر شاہ صاحب سے میاں جی عبداللہ صاحب نے فرمایا بھائی عبدالوہاب لاہور گیا؟ کہا جی پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ گئے، بھائی صاحب سے پوچھا، میاں جی عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں آپ لاہور گئے، پیسوں کا انتظام ہو گیا؟ کہا جی ان سے کہیں بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ بات گول مول کر دی، واضح نہیں کیا کہ لاہور گیا کہ نہیں گیا۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب نے پوچھا آخر کیا ہوا، کچھ تو بتائیں نا، میں نے ان کو جواب دینا ہے میاں جی عبداللہ صاحب کو۔ کہا بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ کہا ہو تو گیا لیکن ہوا کیا ہے وہ بھی تو بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں نے آیت الکرسی پڑھ دی ہے، میں نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے۔ جب آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کہنے لگے مولانا ظاہر شاہ صاحب مجھ پہ ناراض ہوئے کہ یار میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میاں جی عبداللہ صاحب نے کہا کہ لاہور جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھ لی ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ کہنے لگے بہرحال اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، رات تو ہو رہی تھی، اب تو کون لاہور جائے، کون لاہور سے پیسے لائے، رات تو ہو ہی گئی۔ بہرحال اللہ کی شان، ساری رات گزر گئی، ڈاکو آئے ہی نہیں۔ صبح کو پتہ چلا کہ ڈاکٹروں کا ایک ٹولہ رائے گنج سے آگے ایک گاؤں ہے پاجیاں، وہاں پہ پکڑا گیا ہے، پولیس نے پکڑ لیا وہاں پہ ان کو۔ جب ان کو پکڑ کے تھانے لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری مت ماری گئی، اصل میں ہم نے جانا تھا مولوی کو لوٹنے کے لیے رائے گنج میں، لیکن جب ہم لوگ اسٹیشن پہ پہنچے تو ہم نے سوچا ان کنگال مولویوں کے پاس کیا ہوگا، لہذا چلتے ہیں کسی بڑے گاؤں، اس لیے مولوی کے پاس تو کچھ ہوگا نہیں، تو ہمارا وہاں پہنچ کے ارادہ تبدیل ہو گیا اور وہاں سے ہم چلے گئے پاجیاں، اور پاجیاں میں پکڑے گئے۔ تو آئے تو تھے لوٹنے کے لیے لیکن اسٹیشن پہ اتر کے دل کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ کس نے تبدیل کیا سب بتاؤ؟ اللہ نے کیا۔ اعمال میں بڑی طاقت ہے، اعمال میں بڑی طاقت ہے، اعمال میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو کسی نے کہا حضرت آپ کے محلے میں آگ لگ گئی ہے، آپ کا گھر بھی خطرے میں ہے۔ تو فرمانے لگے آگ، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ ایک اور آیا کہ حضرت سارا محلہ جل اٹھا، خطرے میں ہے آپ کا گھر بھی۔ فرمایا کوئی خطرے میں نہیں، میرا گھر بالکل ٹھیک ہے۔ تیسرا آیا، اس نے بھی یہی کہا، سارا محلہ راکھ ہو رہا ہے، آپ کا گھر بھی خطرے میں ہے۔ فرمانے لگے میرا گھر خطرے میں نہیں ہے، میرا گھر بالکل ٹھیک رہے گا۔ چوتھے نے آ کے کہا کہ حضرت محلہ تو سارا جل گیا، آپ کے گھر پہ آگ پہنچ کے آگ ہی بجھ گئی اور آپ کا گھر بچ گیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو اتنا یقین کیسے تھا؟ کہ یقین کیوں نہ ہوتا، اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا جو اس دعا کو صبح پڑھ لے گا شام تک اس کے مال جان عزت اور اس کے اہل و عیال کی گھر کی حفاظت ہوگی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ یہ پوری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا سارا یقین مادی اسباب پہ آ گیا ہے، سارا یقین مادی اسباب پہ۔ چھوٹا سا بھی مسئلہ پیش آئے تو فوراً جیب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے کہ نہیں۔ اللہ کے خزانوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے جیسے منی کے قطرے سے بنے ہوئے انسانوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جتنا ہم مچھروں سے ڈرتے ہیں نا،
مچھروں سے ڈرتے، اتنا ہم گناہوں سے ڈرتے تو اللہ والے بن جاتے ہیں۔ نماز میں اگر مچھر آ کے پیشانی میں بیٹھ جائے تو پکا نمازی بھی اس کو مارے بغیر نہیں رہتا۔ نماز کے اندر مچھر مارنے لگ جاتے ہیں، پکا نمازی بھی مارنے لگ جاتے ہیں، مچھروں سے ڈرتے ہیں۔ کہیں اسی میں نہ ملیریا ہو، کہیں اسی میں نہ ڈینگی ہو۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک شخص کو بچھو نے کاٹا، بچھو نے کاٹا۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا اگر اس نے شام کو، آج شام کو یہ دعا پڑھی ہوتی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر اس نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو اس کو نقصان نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے پڑھی نہیں وہ دعا۔ اس لیے اللہ کی ذات پہ یقین پیدا کرنا یہ ان دو صورتوں کا لب لباب اور خلاصہ ہے، یہ ان دو صورتوں کا عنوان ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور پھر ٹینشن لینا چھوڑ دیں، پھر بے فکر ہو جائیں۔ اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کا حفیظ ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، ہمارے نبی کے خادم خاص ہیں۔ 10 سال انہوں نے ہمارے نبی کی خدمت کی۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ خدمت سے خوش ہو کے ان کی عمر میں اور ان کی اولاد میں برکت کی دعا فرما دی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں 120 بچے تو 120 بچے تھے ان کے، 120 بچے، اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی۔ اور بچوں کے بچے تو پتہ نہیں کتنے، اور اتنا مال دیا تھا کہ کچھ نہ پوچھے۔ تو بہت لمبی عمر پائی انہوں نے، لیکن چونکہ حق کہنے والے تھے اور حجاج بن یوسف بنو امیہ کا ایک گورنر تھا، بڑا ظالم اور جابر اور بڑا سفاک تھا، بہت زیادہ خون بہانے والا تھا، اس امت کا بڑا ظالم کہلاتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کو بھی پکڑوا لیا اور گرفتار کروا کے پیش کروایا اپنے سامنے۔ جب ان کے سامنے پیش کیے گئے تو حجاج نے کہا آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں بلوایا ہے؟ کہ آپ بتائیں کیوں بلوایا ہے؟ کہ قتل کرنے کے لیے بلوایا ہے۔ کہ تو نہیں قتل کر سکتا مجھے، سن، کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بلوایا ہے، کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اللہ کے نبی نے ایک دعا مجھے سکھائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اس دعا کو صبح کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی اپنی قدرت سے حفاظت کرے گا۔ میں نے وہ دعا پڑھ رکھی ہے تو ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا، کہنے لگا وہ دعا مجھے بھی سکھائے نا آپ۔ تو فرمانے لگے جب تک تو زندہ ہے اسے ظاہر نہیں کروں گا، جب تک تو زندہ ہے نا اسے ظاہر نہیں کروں گا۔ چنانچہ حجاج بن یوسف مر گیا ان کی زندگی میں، اور انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو انہوں نے وہ دعا سکھائی جو ہم تک پہنچی۔ اچھا، یہ کہہ کر نڈر دلیری کے ساتھ وہ اس کے دربار سے باہر نکل گئے۔ تو لوگوں نے کہا اتنی مشکلوں سے تو ان کو پکڑا تھا، آپ نے ایسے ہی جانے دے دیا ان کو؟ کہ تم نے دیکھا نہیں اس کے دونوں کندھوں پہ ببر شیر بیٹھے ہوئے تھے، اگر میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ مجھے چیر پھاڑ دیتے۔ اس لیے ہمیں اعمال پہ یقین کو سیکھنا ہے، اعمال پہ یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے نبی نے جو حفاظت کے معمولات بتائے نا اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 2 صورتوں کی تلاوت کرنا، ان 2 صورتوں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے عمل میں لانا، یہ ہمارے کھانے پینے، لباس پہننے، سانس لینے سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت اہتمام کرنا چاہیے اس کا۔ انشاءاللہ نظر سے بھی بچے رہیں گے، جادو کے اثر سے بھی بچے رہیں گے، حاسد کے حسد سے بھی بچے رہیں گے۔ کوئی چاہے ہمارے خلاف کتنی اسکیمیں بنائے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ تو آپ سارے بھائی اہتمام کریں گے، اور ہمیشہ ہم
اپنے نبی کے بتائے ہوئے اعمال کا اہتمام کریں، اور زیادہ نہیں تو کم از کم یہ جو آخری صورتیں ہیں، یہ آیت الکرسی اور یہ جو دعا ہے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو اگر ہم پلے باندھ لیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں، اپنی عورتوں کو سکھا دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم دنیا کی ان چھوٹی موٹی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے اور بے فکر رہیں گے۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا، اس پہ جن تھا۔ اب مولانا بوڑھے سے آدمی، کمزور آدمی، ان دنوں بیمار بھی بہت زیادہ تھے، اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی، دو آدمیوں کے سہارے سے بھی نہیں اٹھ پاتے تھے، اتنے کمزور تھے۔ تو جب اس کو لایا گیا نا مولانا کے پاس، تو اس پہ جن آیا ہوا تھا، تو اس نے مولانا پہ حملہ کرنا چاہا۔ اب اگر وہ حملہ کر دیتا تو مولانا کیا کر لیتے اس کا؟ مولانا تو پورے سے آدمی، کمزور آدمی، لیکن کیوں ہی اس نے حملے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مولانا نے کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو ہی یوں کہا تو وہ ایک دم پیچھے کو بھاگا تھا۔ اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے ان اعمال میں۔ اس لیے ہمیں حفاظت کے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے سالکین کہتے ہیں کہ جی ذکر نہیں ہوتا، مراقبہ نہیں ہوتا، آنکھ نہیں کھلتی، نماز میں دھیان نہیں جمتا، ٹائم بھی ہوتا ہے قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، ٹائم بھی ہوتا ہے مراقبے کے لیے بیٹھے نہیں جاتا، تو یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان سے قرآن کے لیے بیٹھا نہیں جاتا، ذکر کے لیے بیٹھا نہیں جاتا۔ بیٹھے گا تو کمر میں درد شروع ہو جائے گا، کبھی کندھے میں درد شروع ہو جائے گا، کبھی کوئی بلا لے گا، کبھی خام خواہ فون کی گھنٹیاں، ویسے سارا دن فون خاموش پڑا ہوا ہے، اس تک بجنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ سب شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطانی اثرات سے اس لیے نہیں بچ پاتے، اس لیے کہ ہمارے ساتھی معمولات کا اہتمام نہیں کرتے، حفاظت والے معمولات کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی سب سے پہلا کام آپ آخری 3 کل اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، دعا بھی اس کے بعد مانگیں اور سنتیں بھی اس کے بعد پڑھیں۔ یہ پوری ضمانت کے ساتھ ہے یہ بات کہ جو بھی اس کا اہتمام کرے گا وہ انشاءاللہ بچا رہے گا۔ سلام پھیرتے ہی کچھ نہ کرے، پہلے 3 کل آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے، اس کے بعد جو کرنا ہے کر لے، اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، جب آپ اس طرح کریں گے آپ کا مراقبے میں دل لگے گا، ذکر میں دل لگے گا، تلاوت کرنے کو دل کرے گا، نماز میں دھیان جمے گا، گناہوں کے وسوسے نہیں آئیں گے، گناہوں کی طرف طبیعت کا میلان پیدا نہیں ہوگا اگر ان اعمال کا اہتمام کریں گے۔ اور شیطانی اثرات کی ایک بڑی وجہ ہمارے گھروں میں کبائر کا ارتکاب ہے۔ جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں ان گھروں میں شیاطین کا ڈیرا ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے ظاہری نظام میں حکومت کی طرف سے عوام الناس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس مقرر ہے نا، ہر جگہ تھانے بنے ہوئے ہیں، چوکیاں بنی ہوئی ہیں، اور آپ میں سے کسی کو کوئی چور تنگ کرے آپ فوراً پولیس کو فون کریں، آپ کے پاس موبائل آ جائے گی۔ ایک نظام بنا ہوا ہے، ظاہری نظام میں ایک سیکیورٹی کا ایک نظام ہے۔ جس طرح ظاہری نظام میں سیکیورٹی کا ایک نظام ہے، ایک عملہ ہے جو سیکیورٹی کے لیے مقرر ہے، سیفٹی کے لیے مقرر ہے، اسی طرح اللہ کے نظام میں بھی نظر نہ آنے والی مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے نظر نہ آنے والی مخلوق کے ذریعے سیکیورٹی کا انتظام ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ فرشتے موجود ہیں جو اس کو جنات سے بچائیں گے، شیاطین سے بچائیں گے۔ ہر گھر میں فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں شیاطین سے اور جنات سے۔ لیکن جس گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں اس گھر سے وہ فرشتے نکل جاتے ہیں۔
دیکھیں نا، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیندار پرہیزگار آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ اگر زور سے میوزک بجنا شروع ہو جائے گا تو وہ اٹھ کے چلا جائے گا نا، وہ کہے گا بھائی یہاں تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، ہم تو چلے جاتے ہیں۔ ایک شادی میں اگر آپ جائیں، کوئی شریف، کوئی متشرع آدمی، کوئی دیندار آدمی جائے اور وہاں پہ ڈیک بجنا شروع ہو جائیں، انڈین گانے اور انگریزی گانے، ڈسکو میوزک بجنا شروع ہو جائے تو آپ سے نہیں بیٹھا جائے گا نا، آپ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جب ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہیں تو فرشتے وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جب فرشتے چلے گئے، پہرے دار چلے گئے، تو بتائیے شیاطین آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی تعویذ ایسا ہو جس تعویذ سے یہ جنات بھاگ جائیں۔ تعویذ سے کیسے بھاگ جائیں گے؟ یہ تو بھاگیں گے فرشتوں سے، اور فرشتوں کو آپ نے اپنے گھر میں تصویر لٹکا کر، اپنے گھر میں میوزک بجا کر، اپنے گھر میں مورتیاں رکھ کر، گڑیاں رکھ کر، تصویریں رکھ کر آپ نے فرشتوں کو بھگا رکھا ہے، تو آپ کے گھر میں جنات تو آئیں گے نا، شیاطین تو آئیں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر شیاطین کے شرور سے محفوظ رہیں، گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، روزانہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، کوئی گھر میں تصویر نہ ہو، کوئی گھر میں تصویر نہ ہو۔ ہے آزمائش کا زمانہ، آزمائش کا دور، آزمائش کا زمانہ ہے۔ آپ کو اگر شیمپو کی پڑیا بھی لینی ہوگی تو اس میں تصویر بنی ہوئی ہوگی، بسکٹ بھی لینا ہوگا تصویر بنی ہوئی ہوگی، صابن بھی لینا ہوگا تصویر بنی ہوئی ہوگی۔ اب آپ کو چستی سے کام لینا ہے، چیز کو اندر رکھنا ہے اور تصویر کو باہر پھینکنا ہے۔ اگر آپ اس کا اہتمام کریں گے، آپ کا گھر ہر شر سے محفوظ رہے گا، فرشتے آپ کے گھر کے محافظ بن جائیں گے۔ تھوڑی سی چستی دکھانی پڑے گی، ہمت سے کام لینا پڑے گا، پھر آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، کوئی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں، کوئی اپنے گھر میں کتبے لٹکانے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کتبے لٹکائے ہوتے ہیں، تعویذ لٹکائے ہوتے ہیں اور دیواروں پہ گاڑے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں آپ کو۔ اگر آپ فرشتوں کو اپنے گھر میں بلا لیں تو اپنے گھروں میں فرشتوں کو بلا لیں، اور فرشتے آئیں گے تب جب آپ اپنے گھر سے اللہ کی نافرمانی کو ختم کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے حالات کو درست کرنے کے لیے بجائے ورد اور وظیفوں کے پیچھے پڑنے کے، ہم اپنے گھروں سے اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کریں، اپنے گھر میں تقوی، پرہیزگاری کا ماحول قائم کریں۔ صبح سویرے سارا گھر قرآن لے کے بیٹھا ہو، عورتیں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اس گھر میں شیاطین کیا کریں گے؟ ادھر اذان ہو، ادھر عورتوں کے مصلے بچ جائے، محلے کی مسجد میں اذان ہو جائے تو گھر میں بھگدڑ مچ جائے، سب وضو کر رہے ہوں، مرد وضو کر کے مسجد کو جا رہے ہوں، عورتیں وضو کر کے مصلی بچھا رہی ہوں، بچے بھی وضو کر کے اپنی ماؤں کے ساتھ مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہوں۔ جس گھر میں یہ نظام ہوگا اس گھر میں شیاطین کریں گے کیا؟ کیوں آئیں گے؟ بالکل نہیں آئیں گے۔ میری والدہ محترمہ، ہم چھوٹے تھے، 1987 میں میری والدہ کا انتقال ہوا، ہم چھوٹے تھے، تو ان پہ جن تھا، ایک شیعہ جن آ گیا تھا میری والدہ پہ۔ تو چونکہ مدارس نہیں تھے اس وقت، مدارس کا ماحول نہیں تھا اور علماء نہیں تھے، اور جن اور جادو کا شرعی کوئی علاج نظر نہیں آتا تھا، بس درگاہوں پہ جاتے تھے، وہاں پہ جو بابے بیٹھے ہوتے تھے ان سے جا کے پڑھواتے تھے، کوئی منتر شنتر پڑھتے تھے وہ تو، اور کوئی مضبوط سسٹم نہیں تھا۔ تو میری والدہ کا اسی میں انتقال ہوا۔ تو ایک دفعہ جب وہ جن آیا تو میرے والد صاحب کو آ گیا غصہ، تو اس نے رکھ کے زور سے تماچا مارا اس جن کو، میرے والد صاحب نے۔ تو اس نے آنکھیں سرخ کر کے میرے والد صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تو نمازی نہ ہوتا نا، اگر تو نمازی نہ ہوتا میں تیری جان لے لیتا، تو اگر نمازی نہ ہوتا نا میں تیری جان لے لیتا۔ اس لیے ہمیں اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھر میں تقوی، پرہیزگاری، نماز کا ماحول قائم کرنا چاہیے۔ اب ماحول قائم کرنے کے لیے بہت اچھا سیزن رمضان کا مہینہ آ رہا ہے،
تو اس موقع سے رمضان کے مہینے میں اللہ کا ایک نظام ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی، چاند نظر آتے ہی ایک دم مسلمانوں کے دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز میں ایک صف چاند نظر آ گیا تو مغرب کی نماز میں 6 صفیں بنی ہوتی ہیں، 8 صف بنی ہوتی ہیں، عشاء کی نماز میں اور زیادہ آ جاتے ہیں۔ چاند نظر آیا اور ادھر مسجدیں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جتنے دنیا میں سرکش شیاطین ہیں ان سب کو پکڑ کر توپ پہنا کر بیڑیاں پہنا کے ان کو سمندر میں پھینک کیا جاؤ تاکہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ تو بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس مہینے کے اس ماحول سے ہم فائدہ اٹھا کے اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول قائم کریں، تقویٰ کا ماحول قائم کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، نیک بنائیں، اپنی عورتوں کو نماز کی پابند بنائیں، اعمال کی پابند بنائیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی پابند بنائیں۔ ہماری عورتیں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں چھوٹے چھوٹے سپارے لے کے رمضان میں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں اب تو نوجوان بچیاں پڑھتی کہ نہیں پڑھتی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو خود نکما ہوں، اپنے آپ کو کہتے ہیں میں خود تو نکما ہوں لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھتا ہوں کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے روزانہ 15-20 پارے آرام سے پڑھ لیتی ہیں۔ تو ہماری عورتیں انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گی تو ہم ان کو حوصلہ افزائی کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہوئے ان کو اس پہ اکسائیں گے کہ رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ جیسے ابھی تم برائی سے اپنے آپ کو بچا رہی ہو ایسے ہی تم نے اپنے آپ کو رمضان میں بھی بچانا ہے۔ تو بھائی کیا خیال ہے رمضان کے اس مہینے سے فائدہ اٹھا کے اپنے گھروں میں علاقوں میں دینداری کا، نیکی کا، تقویٰ کا ماحول بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ سارے گھر کو نمازی بنائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے بچے نماز نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ آپ رمضان میں پڑھنے لگ جائیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ رمضان کی نمازوں پر ان کی اتنی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہیں، اور اگر وہ سستی کرنے لگیں تو یوں کہیں آپ بیٹا رمضان میں تو آپ بہت اچھے ہو گئے تھے، اب بھی نماز کی پابندی کرو نا۔ رمضان میں تو آپ بہت قرآن پڑھ رہے تھے، بیٹا تھوڑا سا رمضان کے بعد بھی پڑھ لیا کرو، حوصلہ افزائی کے ساتھ۔ اس سے انشاءاللہ ہمارا گھر شرور سے بھی محفوظ رہے گا، رحمتوں برکتوں کا